Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarianism. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. پاکستان کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل کے اہم اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا، عالمی برادری فلسطینیوں کی جاری نسل کشی پر خاموش تماشائی نہ بنے۔ اسرائیل کو یقین ہے سلامتی کونسل اس کے خلاف ایکشن میں ناکام رہے گی۔ اگر وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو بدترین صورت دنیا کے سامنے ہوگی۔ دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ فوجی کارروائیاں اور حملے فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے نکالنے کا منصوبہ ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی بھوک کا شکار ہے۔ امدادی تنظیموں کو رسائی دے کر فلسطینیوں کو فاقہ کشی سے بچایا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان کی تردید کر دی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ممکنہ امریکی سفری پابندی کو افواہ قرار دیا تھا۔ ٹیمی بروس نے کچھ ملکوں پر ممکنہ سفری پابندی پر سوال صحافی نے پوچھا، کیا سفری پابندی جاری کرنے کی آج ڈیڈ لائن ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا، میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتی لیکن یہ آج نہیں ہو رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وائس آف امریکہ کی بندش سے متعلق سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو حکم نامے کے تحت وائس آف امریکہ چلانے والے ادارے کو بند کر دیا ہے۔ کسی صحافی کو اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے تو وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ معیشت میں ذرا سی بہتری سے وزیروں مشیروں کے دن پھر گئے۔ مہنگائی کی شرح 9% کم ہوئی تو کابینہ ارکان کی تنخواہوں اور الاؤنسز 188% بڑھ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تنخواہوں الاؤنسز میں سمری کی منظوری دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ اپنی پالیسی غلطی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ان غلطیوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے۔ ملٹری کوڈ کے بارے میں نے یہی کہا کہ دیکھیں ملٹری میں ہمارے جو لوگ گئے ہیں ہماری پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن اگر وہ کوئی لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلح نہیں تھے، اور مسلح ایک بندہ جب نہ ہو اس پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کو آپ رہا کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے قومی سلامتی کے پارلیمانی اجلاس میں کیا کہا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ARY نیوز سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے بتایا، اجلاس میں کہا کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ملٹری ٹرائل سے متعلق موقف اپنایا، ہمارے لوگ کہیں داخل ہوئے ہیں تو وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا قومی مسئلے پر PTI کے لوگ نہیں آئے۔ جواب میں کہا اسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوں، اگر بانی سے ملاقات کر لینے دیتے تو PTI آ جاتی۔ پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو جو بھی بات علی امین گنڈاپور صاحب نے کی ہے وہ تو پازیٹو تھی۔ انہوں نے وہاں پہ کوئی عدم تعاون کی بات نہیں کی۔ کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ ان کے ورکرز کی پارٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کے مطابق 2-4 لفظ اگر انہوں نے ایکسٹرا بولے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی مجبوری تو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے۔ گنڈاپور نے میٹنگ میں عدم تعاون کی کوئی بات نہیں کی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا میٹنگ میں علی امین گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ مثبت بات کی۔ PTI نے پارلیمانی اجلاس میں شرکت نہ کر کے غلط پیغام دیا۔ آرمی چیف واضح کہہ چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ نواز شریف نے بہتر سمجھا کہ میٹنگ کو شہباز شریف ہی لیڈ کریں۔ نواز شریف کا کوئی کردار الگ سے بنتا ہے تو وہ ادا کرنے کو تیار ہیں۔
علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے شیر اور دلیر آدمی ہیں. انہوں نے مشکل حالات میں صوبہ سنبھالا. گنڈاپور اکیلے نہیں، انہیں بانی نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. جو بانی کو لیڈر مانتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا بتایا جائے کون ہے جو گنڈاپور سے ناراض ہے، ہم طبیعت درست کر دیں گے. ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں کہ پارٹی کے اندر لڑائی کریں. گنڈاپور کے ساتھ بیرسٹر گوہر سمیت پوری قیادت ہے. ادارے تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا حکومتی پالیسی ٹھیک ہے؟ حکومت نے سب سے بڑے لیڈر کو معاملے پر انگیج ہی نہیں کیا. We've had very constructive discussions with the IMF team with respect to the resiliency fund that we requested last year, and we have made very meaningful progress around that. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں، پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس. کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس. CEO بلال بن ثاقب، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SECP کی شرکت. بلال بن ثاقب نے کرپٹو کونسل کے لیے جامع ویژن اور مشن پیش کیا جسے وزیر خزانہ نے سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ہے سعودی عرب. وزیر اعظم نے مکہ مکرمہ میں وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے اور ملک و قوم اور ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دعائیں کی. سرگودھا میں پولیس پارٹی پر منشیات فروشوں کی فائرنگ. 2 اہلکار شہید، 2 زخمی. ترجمان پولیس کے مطابق شہید اہلکاروں میں سرگودھا پولیس کے اہلکار عمران وینس اور رانا شفیق شامل ہیں. سب انسپکٹر ممتاز، لیڈ کانسٹیبل نعمان شدید زخمی، ہسپتال منتقل. ملزمان اندھیرے میں فرار. گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا واقعے کا نوٹس. RPO سرگودھا سے رپورٹ طلب. DPO سرگودھا کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. لاہور کے علاقے برکی سے گرفتار خودکش بمبار کی تفتیش کے دوران اہم انکشافات. ترجمان CTD کے مطابق گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ کو افغانستان میں جماعت الاحرار کے کمانڈر سلیمان اور قاسم خراسانی نے ٹریننگ دی. ٹریننگ کے بعد چمن کے راستے پاکستان بھجوایا گیا. مقامی سہولت کار علی نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کرایا اور خودکش جیکٹ فراہم کی. مقامی سہولت کار علی کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری. کراچی میں بھتہ مافیا کی فائرنگ. 1 شخص زخمی. بھتہ مافیا کی جانب سے پتھارے والوں سے 10-10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا. پولیس حکام نے بتایا نیو کراچی 5 نمبر مارکیٹ میں 2 مسلح افراد نے پتھارے داروں پر فائرنگ کی. فائرنگ سے جان بحق ہونے والا عبدالجبار 6 بچوں کا باپ تھا اور روزے داروں کو افطاری کرانے آیا تھا. یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ آج منایا جا رہا ہے. ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اعزاء منعقد کی جائیں گی اور جلوس برآمد ہوں گے. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ پہ اختتام پذیر ہوگا. کراچی میں 2 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن جاری. کراچی جوڈیشل مجسٹریٹ نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. ایمینڈ اور PFUJ کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت. ایمینڈ نے FIA کی کارروائی کو بدنیتی قرار دیا. بیان میں کہا FIR کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں جس کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے. حکومت، وزیر داخلہ اور DG FIA تحقیقات کرائیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش. کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے. پاکستانی ماڈل اداکارہ نادیہ حسین بینک فراڈ کی رقم سے 2 سیلون چلاتی رہیں.
FIA نے بتایا نادیہ حسین کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. شوہر عاطف خان کے بینک فراڈ سے حاصل رقم سے 2 کروڑ 64 لاکھ روپے نادیہ خان کے سرون منتقل کیے گئے. FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے اہم شواہد حاصل کر لیا. نادیہ خان کے شوہر عاطف خان پر 1 ارب 20 کروڑ روپے بینک فراڈ کا الزام ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں. عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی. قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب. CPO کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا. کراچی ملیر چمن کالونی میں مبینہ غلط انجیکشن سے 15 سال کی لڑکی جاں بحق. اہل خانہ کے مطابق لڑکی کو طبیعت ناساز ہونے پر نجی کلینک لے کر گئے تھے. کلینک میں انجیکشن لگوا کر گھر واپس آئے. تھوڑی دیر بعد لڑکی انتقال کر گئی. اہل خانہ نے لڑکی کی موت کو کلینک کی غفلت کا نتیجہ قرار دیا. پوسٹ مارٹم کروا کر تحقیقات کا مطالبہ. چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا. مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے. کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. 2021 میں متعدد شوگر ملوں اور ایسوسی ایشنوں پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا. چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں. KPT کی 1100 ایکڑ اراضی پر تجاوزات کا انکشاف. وزیر بحری امور نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی. وزیر برائے بحری امور نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر KPT اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کیے. اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی. کراچی کے پانی پر سندھ اسمبلی میں گرما گرم بحث. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا 17 سال سے سندھ کے حکمرانوں نے کراچی کا پانی بند کر رکھا ہے. یہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. انہوں نے بدماشی لگا رکھی ہے. کیا کراچی آتے آتے پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نئی نہریں بننے کا درد ہم سب کو ہے لیکن کراچی کا درد بھی محسوس کریں. علی خورشیدی نے میئر کراچی کے لیے شعر بھی پڑھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ترکی بترکی جواب. بولے مجھ سے زیادہ کراچی میں کوئی نہیں رہا. میں کراچی میں پیدا ہوا. دریائے سندھ کا پانی پیا جو یہاں تک آتا ہے. کراچی صوبے کا دارالحکومت اور پاکستان کی جان ہے. K4 منصوبہ جلد مکمل کریں گے. اس سے شہر کو اضافی پانی ملے گا. لاہور میں سرکاری ادویات چوری کر کے فروخت کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار. ملزمان کو جنرل ہسپتال سے گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق جنرل سمیت دیگر ہسپتالوں سے چوری کی گئی لاکھوں روپے کی دوائیں برآمد کر لی گئیں. چرائی گئی دوائیں ہسپتالوں کے باہر مہنگے داموں فروخت کی جاتی تھیں. ملزمان مختلف ٹیسٹ جلد کروانے کے بہانے عوام سے پیسے بھی اینٹتے تھے. دیگر کارندوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائیبیونل کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق پر مشتمل ٹرائیبیونل نے فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسی ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہے نہ ٹرائیبیونل کی تشکیل کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا اختیار ہے. وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹرائیبیونل تشکیل 9 کا اختیار نہیں ہے. بینکوں سے ون فال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی. 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع. لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ. اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا. پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی.
انٹرنیشنل NOC ہے یہ آج جاری کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے چند دنوں میں PTA جو ہے لائسنس جو کہ آفیشیل ریگولیٹر ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کا وہ اس کا لائسنس بھی جاری کر دے. پاکستان میں تیز اور مسلسل انٹرنیٹ کی راہ ہموار. اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کر دیا. PTA 2 ہفتوں میں اسٹار لنک کو لائسنس جاری کر دے گا. اسٹار لنک نے پاکستان میں رجسٹریشن کے 3 مرحلے مکمل کیے. وزارت داخلہ کی کلیئرنس کے بعد اسپیس ریگولیٹری بورڈ نے NOC جاری کیا. وفاقی وزیر برائے IT شہزاد فاطمہ نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر اسٹار لنک کی رجسٹریشن یقینی بنائی گئی. سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی میں بہتری آئے گی. غیر ملکی سفارتکاروں کو ڈیجیٹل FDI فارم کے انعقاد پر بریفنگ میں شہزاد فاطمہ نے کہا IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ڈیجیٹل FDI فورم سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگا. حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی. حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جماعت اسلامی کی اپیل پر مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. کراچی، لاہور، پشاور میں امریکی قونصل خانوں کی طرف مارچ. شرکاء کے اسرائیل مخالف نعرے. کراچی میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی مرام ظفر خان نے کہا بیت المقدس کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے 50,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے. مسلم ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کریں. ہیتھرو ایئرپورٹ جزوی طور پر بحال. ہوائی اڈے کی بندش کی تحقیقات پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم افسران کے سپرد. تاحال کسی مجرمانہ سرگرمی کا ثبوت نہیں ملا. تحقیقات جاری ہیں. ابتدائی پروازیں یورپ میں پھنسے مسافروں کی واپسی اور طیاروں کی منتقلی کے لیے چلائی جائیں گی. ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے آج فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کرنے کا منصوبہ ہے. لندن میں الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی بجلی بند ہو گئی تھی. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو طلب. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. عید الفطر 31 مارچ بروز پیر کو ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش 29 مارچ کو 3:58 پر ہوگی. غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک آسمان پر موجود رہے گا. 20 گھنٹے کی عمر کے چاند کو آنکھ سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. 30 مارچ کو رؤیت کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی چھوٹ دے دی. قاتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں کم نہیں ہوں گی. زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی اطلاق نہیں ہوگا. پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز. ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف. معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے. سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے. اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی. سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات. نوجوان ٹیم نے کیویز کے ہوش اڑا دیے. 205 رن 16 اوور میں ٹھکانے لگا دیے. نوجوان بلے باز حسن نواز نے نیوزی لینڈ کی بالنگ لائن تہس نہس کر دی. صرف 44 گیندوں پر سینچری جڑ دی. کپتان سلمان علی آغا کی بھی نصف سینچری. محمد حارث کا برق رفتار آغاز. 20 گیندوں پر 41 رنز بنائے. پاکستان کا پاور پلے میں ہی 75 رنز بنانے کا ریکارڈ. پاکستان نے میزبان ٹیم کو بآسانی 9 وکٹ سے شکست دی. T20 تاریخ میں کم ترین گیندوں پر 200 رنز چیز ہونے کا ریکارڈ بھی پاکستان کے نام. نیوزی لینڈ پہلے کھیلتے ہوئے 204 رنز بنا کر آؤٹ.
چیپمین نے 94 رنز بنائے. حارث رؤف کی 3, شاہین, ابرار اور عباس کی 2 وکٹیں. 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری. چوتھا میچ اتوار کو ہوگا. دو میچوں میں 0, تیسرے میں سینچری. نوجوان بلے باز حسن نواز کا 35 لیا کی گلیوں سے آکلینڈ کے میدان تک انٹرنیشنل کرکٹ میں نئے نام کی گونج سنائی دینے لگی. حسن نواز نے تیسرے میچ میں پہلا رن بنایا تو پھر کوئی نہ روک پایا. 7 چھکے اور 10 چوکے لگائے. 105 رنز بنا کر ناقابل شکست پویلین آئے. پاکستان کی طرف سے تیز ترین T20 سینچری بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا. کہتے ہیں آج سوچ کر آیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلا رن بنانا ہے. کپتان اور شاداب خان نے بہت سپورٹ کیا. بولے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کوئی کرکٹر بننے کا خواب بھی نہیں دیکھتا. گاؤں میں کوئی فرسٹ کلاس کرکٹر بھی نہیں تھا. میں وہاں سے کھیل گیا. بیٹے کی کامیابی پر حسن کے والدین خوش. والدہ نے کہا صبح سے بچوں کو مسجد میں بھیج رکھا تھا کہ دعائیں کرو. بیٹے کو کرکٹ سے جنون کی حد تک پیار ہے اس لیے اسے کامیابی ملی. والد نے کہا ہم پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں. اللہ کا کرم ہے اس نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا. احسام الحق اور عقیل خان نے ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی. ڈبلز ایونٹ میں پاکستان کے لیے پہلی بار گولڈ میڈل جیت لیا. 45+ کیٹیگری میں ترک اور سویڈش کھلاڑی پر مشتمل جوڑی کو شکست دی. ترکیے کے مشہور مناوگت میں 7-6 اور 6-0 سے میدان مارا. عقیل خان سنگلز ایونٹ میں بھی کانسی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور اور ورلڈ واٹر ڈے آج منایا جا رہا ہے. 2007 سے زمین کو 1 گھنٹہ دیتے آ رہے ہیں. اس سال پانی کو بھی 1 گھنٹہ دیجیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا اس سال ارتھ آور کا عالمی یوم آب سے امتزاج ہو رہا ہے. پانی کی کمی کے شکار ملک کے طور پر ہمیں فوری اقدامات کرنا ہوں گے. ارتھ آور پر ہمیں ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ انفراسٹرکچر تعمیر کرنا ہوگا. پانی کی آلودگی کو روکنا ہوگا اور پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینا ہوگا. ارتھ آور پر دنیا بھر میں غیر ضروری روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں.